عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. قالت عائشة رضی اللہ عنہ لولا ذاك لأبرز قبره خشی ان يتخذ مسجدا. رواہ البخاری. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب نہ ہو سکے، یعنی مرض وفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی. اور وہ کیا بات ارشاد فرمائی؟ ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے. اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے. کیوں؟ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. اللہ یہود اور نصارہ پر کیوں لعنت فرمائے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. پھر اماں جان فرماتی ہیں لولا ذاک لابرز قبرہ خشی ان یتخذ مسجدا، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا ہوتا تو میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھول دیتی. لیکن اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کا اظہار فرمایا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے بھی میرے امتی بھی ایسے ہی بن جائیں جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبور کے ساتھ کیا، یعنی ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. ایسا نہ ہو بعد میں میرے امتی بھی ایسے بن جائے اور میری قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے. تو اماں جان فرماتی ہیں اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نہیں کھولی. اب اس مسئلے کو سمجھیے گا میرے دوستو. ایک بات تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے. کیوں؟ انہوں نے حد سے زیادہ تجاوز کیا ہے. انہوں نے انبیاء کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی تعریف کی جائے تو کتنی کی جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کتنی تعریف ہو؟ یہود و نصارہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، نبی ہیں، بندے ہیں، ان کی تعریف میں حد سے زیادہ تجاوز کیا. اللہ پاک نے قرآن میں یہی ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو مت کرو، غلو مت کرو. کسی کی تعریف کے اندر بھی غلو مت کرو. غلو کیا ہے؟ کسی کی تعریف اتنی زیادہ کرنا کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر پہنچا دینا. اس کے کسی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے برابر پہنچا دینا، یہ دین کے اندر غلو ہے، یہ تعریف کے اندر غلو ہے. انبیاء کی بھی ایسی تعریف سے منع فرمایا ہے. اور یہی معاملہ کیا یہود و نصارہ نے. یہ غلو میں کیسے پڑے؟ یہودیوں نے یہ کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہ اپنے انبیاء کی تعریف میں اتنا آگے گئے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز قرار دے دیا. یہودیوں نے یہ دعویٰ کر لیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. نصارہ نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، بلکہ اللہ ہے، اللہ رب ہے. رب کہتے ہی اس کو ہے جو ان تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہو.
اللہ نے جو خود اپنی تعریف فرمائی وہ ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تنہا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نہ کسی کو پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہے، اس کے برابر اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے۔ تم نے یہ جو جز قرار دے دیا، بیٹا قرار دے دیا، بیٹا تو جز ہوتا ہے، رب مان رہے ہو، یہ رب ماننا غلو ہے، غلو ہے۔ ایسی تعریف کسی نبی کی بھی جائز نہیں، کسی نبی کی بھی جائز نہیں۔ اب اس مسئلے کو بھی سمجھیے گا، کسی نبی کے لیے کوئی دن منانا اور پھر اس دن کے اندر ایسی تعریفات کرنا جو حد سے زیادہ تجاوز ہو، جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے اوپر لے جائے، اللہ کی تعریف کے برابر لے آئے، میرے دوستو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں آج دسمبر 22 دسمبر کی تاریخ، ہر سال 25 دسمبر کرسمس ڈے کے نام سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور ان کا دعویٰ کیا ہے کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، دوسرا قول یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام 6 جنوری کو پیدا ہوئے، تیسرا قول یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام 7 جنوری کو پیدا ہوئے، چوتھا قول یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام 19 جنوری کو پیدا ہوئے۔ تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، مختلف اقوال ہیں، ایک دن متعین نہیں۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 300 سال بعد یہ رسم پڑ گئی کرسمس ڈے کی، 300 سال بعد۔ آپ یاد رکھ لیجئے دین کے اندر جب بھی کوئی رسم، کوئی رواج پڑتا ہے، کوئی بدعت پڑتی ہے، وہ شروع میں خراب نہیں ہوتی، ابتداءً اس کی بنیاد اچھی باتوں پہ رکھی جاتی ہے، بعد میں اسے بگاڑ کر ایسا کر دیا جاتا ہے۔ یہ کرسمس ڈے کا معاملہ بھی ایسا ہوا کہ 300 سال بعد قسطنطنیہ کا بادشاہ اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دن 25 دسمبر کو مناتے ہیں، لہٰذا سارے پادری اور پوپ سے مشورہ ہوا، پادریوں نے اتفاق کیا، چرچ میں انجیل پڑھی جاتی تھی، اور پھر وہ بگڑتے بگڑتے آج آپ جانتے ہیں 25 دسمبر کرسمس ڈے کو جس قدر شراب نوشی ہوتی ہے، جس قدر زنا عام ہوتا ہے، شاید اس کے دن کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں ہوتا۔ پوری دنیا میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے۔ آپ یاد رکھ لیجیے اس پوری دنیا کے اندر 57 اسلامی ممالک بھی اس رینج میں آ جاتے ہیں، وہاں بھی منایا جا رہا ہے۔ مسلمان کیوں کرسمس ڈے منا رہے ہیں؟ آپ سمجھیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے منکر نہیں ہیں، بلکہ اسلام تو اس بات کا حکم دیتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو ماننا ہے، ہر ایک کی تصدیق کرنی ہے، ہر ایک پر ایمان لے کر کے آنا ہے۔ کسی ایک کا بھی انکار کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے منکر نہیں ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن کیسے؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماننے کا حکم دیا۔ ہم کیسے مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے بندے اور رسول ہیں، بندے اور رسول ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے بیٹے ہیں، 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، میرے دوستو یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہمارے مسلمان بھی کرسمس ڈے والے دن عیسائیوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ عیسائیوں کو مبارکباد دینا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کرسمس ڈے کی مبارکباد دینا، ہیپی کرسمس ڈے کہنا، میری کرسمس ڈے کہنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ آیا کہ یہ مسلمان عیسائیوں کے اس عقیدے کے اندر اس کی تائید کر رہا ہے کہ جو تمہارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ خدا ہیں، یہ مسلمان بھی ہیپی کرسمس ڈے کہہ کے، میری کرسمس ڈے کہہ کے، کرسمس ڈے کی مبارکباد دے کے اس کی تائید کر رہا ہے، اس کے عقیدے کی تائید کر رہا ہے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیے، قرب قیامت پھر آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ان کی تدفین ہوگی۔
یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس مسئلے کو بھی سمجھیے، انبیاء کی تعریف اتنی ہی کی جائے، حد سے زیادہ غلو نہ ہو، حد سے زیادہ غلو نہ ہو، انبیاء کی تعریف کے اندر غلو نہ ہو، ایسی تعریف نہ ہو جس سے شرک لازم آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شرک کا خدشہ تھا جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے عالم، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے برابر مخلوق میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا علم ماننا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کے نبی کے لیے ایسا علم ماننا، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو بھی شریک کرنا، اگرچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو برابری پر لے کر کے آ جاتا ہے، تو میرے دوستو یہ بھی مشرک ہے۔ تعریف کے اندر بھی غلو نہ ہو، تعریف کے اندر بھی غلو نہ ہو۔ اللہ کے بعد وہ غلو کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا علم ماننا جیسا کہ اللہ کا علم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اتنا آگے بڑھ جانا، تعظیم میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ یہ عقیدہ مان لینا جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے ایسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں، احترام میں، تعظیم میں، محبت میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ یہ کہنا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام چیزوں پر اختیارات ہیں، ایسے ہی اختیارات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تصرف کر سکتے ہیں ایسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تصرف کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو یہ عقیدہ بھی شرکیہ عقیدہ ہے، شرکیہ عقیدہ ہے۔ گو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے لیکن اس نے تعریف کے اندر غلو کیا ہے، بڑھ گیا ہے۔ اللہ کے صفات کے برابر، اللہ کی ذات کے برابر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ہاں باقی رہا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے عالم ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اسی پر قائم رہنا چاہیے، غلو نہ کیجئے۔ یہود و نصارہ نے دین کے اندر غلو کیا اور وہ برباد ہو گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، اللہ ان پر لعنت فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیے اسی غلو کے اندر آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے صراحتاً ارشاد فرمایا میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، لیکن آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں جا کے کبھی کسی کی قبر کو سجدہ کر رہے، کبھی کسی کی قبر کے آگے جھکے ہوئے۔ میرے دوستو یہ شرک ہے، کسی کی قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے، شرکیہ عقیدہ ہے۔ اور یہ اتنا حساس اور اتنا خطرناک مسئلہ ہے، انسان دنیا کے اندر موجود ہے، صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، اس سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے، گناہ ہو گئے ہیں حقوق اللہ کے اندر، حقوق العباد کے اندر، لیکن ایک نہ ایک وقت میں اپنی سزا کو بھگتنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن مشرک اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ اور یہی ڈر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ شیطان کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ اس بات سے مایوس ہو گیا کہ امت مسلمہ کو وہ اس پر تیار کرے کہ وہ بتوں کے آگے سجدہ کرے۔ اسلام سے پہلے آپ جانتے ہیں معاملہ کیا تھا، بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے بعد شیطان اس سے تو مایوس ہو گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر اور یہ خوف بھی نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد بتوں کو سجدہ کرے گی، چاند اور سورج کی عبادت کرے گی۔ یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ ایسا نہیں ہو میری قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں، میری قبر کو۔ ڈر یہ تھا کہ شیطان ان کو اس راستے سے نہ آئے، تعظیم کے راستے سے، ادب کے راستے سے، احترام کے راستے سے، عظمت کے راستے سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں
یا اپنے کسی پیر کی تعظیم میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا یا اس کو سجدہ کرنا، یہ شریعت میں جائز نہیں۔ شیطان آیا تعظیم کے راستے سے، ادب اور احترام کے راستے سے، اور آج جو لوگ اس علم کو سمجھ رہے ہیں، وہ اس عقیدے کو سمجھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھ رہے ہیں، ان کے بارے میں پھر یہ نظریہ قائم کر لینا کہ یہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے، آپ علیہ السلام کا احترام نہیں کرتے، اور یہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ میرے دوستو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا سب کچھ قربان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا مال قربان، ہماری جان قربان، ہماری آل اولاد قربان، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پر ہم یہ سب قربان کرتے ہیں۔ لیکن اس مسئلے کو سمجھیے گا، شیطان کہیں تعظیم کے راستے سے شرک نہ کرا بیٹھے۔ ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت مسلمانوں کا اس میں مبتلا ہے، وہ اپنی جانتی بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن در حقیقت شرک میں مبتلا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسی شرک کے خدشے کو ظاہر فرمایا کہ میرے بعد میری امت اس شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔